یہ دھیان جب ادھر جائے گا جب کوئی استاد اس کی تربیت کرے گا، وہ طریقے بتائے گا کہ دھیان ادھر لگایا کیسا جاتا ہے اور یہاں سے ہٹایا کیسا جاتا ہے، ادھر جمایا کیسا جاتا ہے، یہ مرشد ہے۔ اب اسی پروسیس، اسی تھاٹ آف اسکول جس کے اندر اللہ والا بنایا جائے، بندے میں دنیا طلبی نہیں خدا طلبی کا جذبہ پیدا کیا جائے، اس یونیورسٹی کو تصوف کہا جاتا ہے اور اس کے پرنسپل کو صوفی اور مرشد کہا جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی آپ کے؟ تقریر کا مقصد یہ نہیں آگے ہے، اس کے بغیر میں وہ بات نہیں کر سکتا تھا۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو یہ بیس آپ کو سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ کوئی میرا سنی بچہ جو سرکار کے دربار کے اور گنبد کے یہاں پر بیٹھا ہے، آج اٹھنے کے بعد یہ سوال نہ کرے کہ ہمیں نہیں پتا صوفی کس کو کہتے ہیں، ایسا نہ ہو۔ آج سخی کا دربار کھلا ہے، جس کے ہو اس کو پورا پہچان لو۔ اجنبیت سب سے بڑی دشمنی ہے، جس سے بندہ جاہل رہتا ہے اس سے دشمنی کر جاتا ہے، جس سے اجنبی رہتا ہے اس کے لیے وسوسہ پاتا ہے، اور جس کو جان لیتا ہے اس کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ تو یہ گنبدوں میں جو آرام کر رہے ہیں یہ کون ہے اور کن کے ہوتے ہیں؟ صوفی کس کو کہتے ہیں؟ جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بندے کو خدا کا بندہ بنے، خدا طلبی۔ ایک بندہ مجھ سے کہنے لگا پیر صاحب ہمیں تو مرشد نہیں ملتے۔ میں نے کہا بیٹا تجھے طلب نہیں، تو کبھی پہلے طلب پیدا کر، جب تک تیرے کو پیاس نہیں لگے گی تجھے گرد و نواح میں پانی نظر نہیں آئے گا۔ اور جس کو پیاس نہ لگے، آپ کے فریج میں ٹھنڈی بوتل ہے، پیاس آپ کو نہیں لگی، آپ کو فکر نہیں ہے کہ پانی ہے کہ نہیں، لیکن جس دن پیاس لگ گئی آپ کو پتا چل جائے گا پانی امی نے کہاں رکھا ہے، پانی ہے کہاں پر۔ بیٹا تجھے طلب نہیں لگی، خدا کی طلب لگ گئی تیرے سامنے مرشد کو، لیکن اس کے لیے طلب کی ضرورت ہے، پیاس کی ضرورت ہے۔ میرے بچوں تقریر مقصد نہیں، گرجولی پاٹ در پاٹ، عنوان در عنوان، ہم نے سخی کے دربار پر اعتقادی طور پر پہنچنا ہے، فکری طور پر، تو اس کی بیس ہم بنا رہے ہیں، اور بیس یہ نہیں کہ خود سے بنا رہے ہیں، یہ قرآن و سنت سے ہے۔ اب میں اس پر آگے اعتراضات کے جوابات دوں گا تو بات کھل جائے گی، غور کیجیے آپ۔ تو کبھی کہہ کہ جی مجھے تو مرشد ہی نہیں ملا، میں نے کہا تو جیتا کس کے لیے؟ کہنے کہ زمین مل جائے، تو میں نے کہا پھر کسی چودھری کو ڈھونڈ، وہ اس کو تو ڈھونڈ لیتا ہے، مل جاتا ہے۔ توہین نہیں کر رہا کسی مطلب، نہ کسی شخصیت کی توہین نہیں کرنا۔ پہلے میں اور آپ طے تو کریں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ میری FIR ختم ہو جائے تو میں نے کہا تو اس کے لیے کوشش کرتا ہے تو DIG تک پہنچ جاتا ہے، تو صحیح پہنچتا ہے، تیری طلب وہ ہے، تیری طلب وہ ہے، جو تیری طلب ہوتی پہنچ جاتا ہے۔ کبھی میں نے اور تو نے یہ سوچا ہے کہ ہم پیدا کس کے لیے ہوئے تھے؟ جس دن رب کی طلب ہو گئی نا بیٹا تو تجھے مرشد خود ہی مل جائے گا۔ پہلے طلب پیدا کر، پیاس پیدا کر، پہلے طلب پیدا کر، پیاس لگ گئی تجھے خدا خود ہی مل جائے گا۔ اور اولیاء وہ ہوتے ہیں جو مرید میں خدا طلبی پیدا کرتے ہیں، خدا طلبی پیدا کرتے ہیں۔ اور مرید کی تعریف یہی ہے، پیر کی تعریف یہی ہے کہ مرید پیر کس کو بنائے اور اس سے کیا چاہے۔ فرمایا المرید لا یرید الا اللہ، مرید اپنے پیر سے اللہ کے سوا کچھ نہ مانگے، اور کہے وَيَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، رب نے فرمایا اس کا راستہ پکڑنے جو میرا ہو گیا ہے۔ تو رب کا ہونا چاہتا ہے اس کا ہو جا، جس کو رب مل گیا تو اس کو رہا تو رب سے مل جائے گا۔ اب تو سوچ رب کی محبت اور رب کی چاہت، رب کی طلب کو اپنے اندر بیدار کر۔ تو لہذا رب کی طلب کو، رب کو مانگنا، رب کو چاہنا، رب ہی کی طرف جانا، یہ شعبہ تصوف ہے، اور جو ہاتھ پکڑ کر لے جاتا ہے وہ صوفی اور مرشد ہے۔ یہ سمپل تعریف میں نے کئی حیثیت سے آپ کے سامنے تعریفات کر دی۔ توجہ ہے، ایک بات میں مزید کر کے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں، غور کیجیے۔ میرے آقا جن کے قدمین میرے سروں کے اوپر ہے، سرکار امام ربانی حضور شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا حضور مرید کون ہے اور پیر کون ہے؟
فرمایا مرید وہ ہے جو اپنے پیر سے صرف خدا کو مانے. آج دیکھو ہم، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ہے، آج ہم مادیت کے لیے جاتے ہیں، اپنی دنیاوی ضرورت کے لیے جاتے ہیں، اس لیے بدعقیدہ بھی پیر بن کے ٹھوک دیتا ہے اور جناب گمراہ کر دیتا ہے، ہم ٹھگ دیے جاتے ہیں. اگر اللہ کے لیے جاتے تو پھر ٹھوک بجا کر پہلے اس کا عقیدہ پوچھتے، لیکن جب اللہ کے لیے گئے ہی نہیں تھے تو عقیدہ پوچھا ہی نہیں. اس لیے بلیک مارکیٹنگ چلنے لگی. لیکن جو اللہ کے لیے جاتا ہے نا وہ کبھی ٹھگ کے آگے بکتا نہیں ہے، اس لیے کہ پہلے وہ اس کو دیکھتا ہے کہ یہ خود اللہ والا ہے کہ نہیں ہے، اور اللہ والا داڑھی ٹوپی سے بعد میں عقیدے سے پہلے ہوتا ہے. عقیدہ اگر خراب ہو جائے تو لہذا ٹھگا ہو جاتا ہے جو اللہ کے لیے جاتا نہیں. آپ سبزی لینے جاتے ہیں تو ایک سبزی کئی رنگ کی ہے جیسی، لیکن جو ٹماٹر لینے جا رہے ہیں تو اسی رنگ کی دوسری اٹھا کر نہیں لاتے، کیونکہ جو لینے جا رہے ہیں وہ لے کر آتے ہیں. تو آپ بندے سے جو لینے جا رہے ہیں وہ ملے گا، اس سے دنیا لینے جا رہے ہیں تو کوئی بھی آپ کو کالا ٹھگ دے گا، اور خدا لینے جا رہے ہیں تو پھر غوث پاک کے رستے کا مضبوط سنی پیر آپ کو مل جائے گا. یہ تو تیری طلب ہے کہ تو کیا لینے جا رہا ہے. تیری سے مراد میں آپ کو نہیں، اپنے آپ کو مخاطب کر رہا ہوں. آگے چلیے میرے دوستوں بزرگوں، یہاں پر ایک سوال میں نے مرشد کا تھوڑا سا کانسیپٹ آپ کے سامنے عرض کیا. حضرت امام ربانی سے پوچھا، یہ بنیادی تعریف ہے، اس کو یاد رکھو. وقت مختصر ہے اس لیے جلدی بات کر رہا ہوں. اس کو سلولی میں بولوں تو یہ کئی دنوں کے ایک گھنٹے کے کلاس روم کے لیکچر کی طرح ہے، لیکن وقت ہمارے پاس مختصر ہے اور زندگی پتہ نہیں کتنی ہے، اور سخی کا دربار کھلا ہے، حق کے تمام راستوں کے جام ہم پی رہے ہیں. ایک تقریر ریکارڈ ہو جائے تو پھر آہستہ آہستہ سنتے رہیے، مزید اس کے گوشوں کو تلاش کیجیے. اس کی ڈیٹیل کو مزید آگے علماء جو حیدرآباد میں ہیں، بزرگ ہیں، مشائخ ہیں، یا جو آپ کو ملے اس کی ڈیٹیل کو پوچھیے. رکنا نہیں ہے، سفر کو آگے بڑھانا ہے، سفر کو آگے بڑھانا ہے، ترقی دینا ہے. میرے دوستوں کے خدا اسی راستے پر ملتا ہے. اب چھوٹی سی ایک بات کر کے میں موضوع کی طرف آ رہا ہوں. ایک بات حضرت امام ربانی سے کسی نے پوچھا، شیخ احمد سرہندی رضی اللہ عنہ، ہند میں وہ سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے کیا جس کو بر وقت خبردار، جو قوم اور امت کے سرمایہ ایمان کا محافظ ہے. حضرت شیخ امام ربانی سے پوچھا گیا، حضور مرید اور شیخ یہ دونوں کون ہوتے ہیں؟ ان دونوں کا مطالبہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کس لیے اس کو قریب کرتا ہے، یہ کس لیے اس کے پاس جاتا ہے؟ جو ہے وہ کس لیے اس کو قریب کرتا ہے اور یہ کس لیے اس کے پاس جاتا ہے؟ فرمایا مرید شیخ کے پاس جاتا ہے اللہ کو لینے کے لیے. المرید لا یرید الا اللہ، مرید اپنے شیخ سے خدا کے سوا، اور خدا ملتا شریعت سے ہے، دین سے ہے، عقیدے سے ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہتا. اور پیر اس کو اپنے قریب کیوں کرتا ہے؟ فرمایا پیر کا کام ہوتا ہے میت کو نہلانے والے کی طرح، جو اس کو دھلا کر صاف ستھرا کر کے باہر سے بھی اللہ والا کر دے، اندر سے بھی اللہ والا کر دے، پھر آگے بڑھا دے، پھر اس کو آگے بڑھا دے. اس پروسیس، اس ایکٹیویٹیز، اس پریکٹس کو تصوف کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں جی؟ تصوف کہتے ہیں. اور تزکیہ ہی تصوف ہے. توجہ ہے، تزکیہ ہی تصوف. سوال یہ کہا گیا کہ جناب قرآن نے تو تزکیہ کی بات کی تھی، آپ نے تصوف کا نام کیوں رکھ دیا اس پر؟ میں نے کہا تو یہ عجیب سی بات کر دی آپ نے. میں پوچھتا ہوں کہ اللہ نے تو قرآن نازل کیا تھا، آپ نے ایک شعبے کا نام نحو رکھ لیا، ایک کا صرف رکھ دیا، ایک کا تفسیر رکھ دیا، یہ کہاں سے نکالا؟ کہ اس میں تو اجازت ہے کہ فن کو ایک جگہ کر کے جو اصل چیز ہو اس کو ایک اس میں سے کچھ لے کر اس کو کوئی عنوان دے دینا جائز ہے. تو میں نے کہا اسی طرح حضور کی زندگی سے اخلاق کے شعبے کو ایک طرف کر کے نام اس کو تصوف دے دیا گیا ہے. اصل میں وہ احسان ہی، اصل میں ہے وہ تزکیہ ہی، اصل میں ہے وہ اخلاق ہی، لیکن دور کے اعتبار سے اس کو تصوف کہا گیا، طریقت کہا گیا. یعنی جب یہ عادت پیدا ہو جائے نا میرے بچوں، میرے بڑے بھائیوں، کہ جو بھی ہم کام کریں تو دل پہلے کرے اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اسی سے اجر لوں گا. نہیں، یہ کام نہیں کر رہا، اللہ کے لیے نہیں کر رہا ہوں، اس کو طریقت کہتے ہیں. یہ کام جائز ہے، یہ شریعت ہے، کروں گا اللہ کے لیے، یہ طریقت ہے.
جو ہے یہ کام جائز ہے، دلائل سے پتا چل گیا یہ کام جائز ہے، یہ شریعت ہے، کروں گا اللہ کے لیے، یہ طریقہ ہے۔ جب احکام میں نیت اللہ کی رضا کے داخل ہو جائے اور یہ کام مرشد کرتا ہے، اور اسی پروسیس کو تصوف کہتے ہیں، اسی مکتب جس میں اس طرح کا مزاج بنا دیا جائے اس کو تصوف کہتے ہیں، اسی کو طریقت کہتے ہیں۔ امام احمد رضا کا وہ جملہ بارہا میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ امام احمد رضا سے کسی نے پوچھا شریعت بھی راستہ، طریقت بھی راستہ، عربی زبان میں شریعت بھی راستے کو کہتے ہیں، وے، اور طریقت بھی راستے کو کہتے ہیں، کہ جب دونوں راستہ ہے تو نام الگ کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے کہ دونوں کے برتنے کا طریقہ الگ ہے۔ فرمایا دونوں راستے ہیں، جب راستے ہیں تو پھر شریعت اور طریقت کیسے؟ کا برتنے اور عمل کا طریقہ الگ الگ ہے۔ جب یوں ہی چلے تو شریعت ہے، دل لگا کر چلے تو طریقت ہے۔ تو نیت کو خالص کرنا اور محض اس سے خدا طلبی کا جذبہ پیدا کرنا، میرے دوستو بزرگوں، یہ طریقت ہے۔ اب پارٹ نمبر 2 میں آ جائیے۔ یہاں پر غامدی جیسے اور پرویز جیسے لوگ اس قسم کے سوالات اٹھاتے ہیں، توجہ کیجیے گا، بڑی قیمتی بات۔ کہتے ہیں یہ کہاں پیر گلشن الہی صاحب فلاں کو خلافت دے رہے ہیں، فلاں کو خلافت دے رہے ہیں، فلاں ولی فلاں کو خلافت دے رہا ہے۔ باقاعدہ انہوں نے مذاق اڑایا اس کا، اور میں نے پورا دیکھا غور سے، اور بالکل ایک طالب علم کی وجہ سے، لیکن میں نے دیکھا کہ انہوں نے یا تو اس کو پتہ نہیں، یا پتہ ہونے کے باوجود اس کو بغض لگ گیا اللہ والوں سے، اللہ والوں سے بغض لگ گیا ہے۔ اگر بغض لگ گیا ہے تو پھر لعنتی ہو گیا، من عاد لی ولیا فقد آذنت بالحرب، لعنتی ہو گیا۔ اور اگر بغض نہیں لگا، سمجھنا چاہتا ہے، تو میں مقدمے کو کچھ کے لیے کرنا چاہوں گا۔ غور کیجئے، کہتے ہیں یہ خلافت، یہ کیا طریقت میں خلافت؟ خلافت تو ریاست میں ہوتی تھی۔ اب وہ سوال بناتے ہیں، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے وعدہ کیا ہے تم سے، اور تم سے پہلے تم سے وعدہ کیا ہے کہ جو تم میں ایمان لائے اور عمل صالح کیے ان کو ہم زمین پر خلافت دیں گے۔ وہ کہتا بھائی، سوال سمجھو اس کا، وہ کہتا ہے خلافت جو ہے نا، یہ تو ریاست کے امیر کے لیے ہوتی ہے، جو ریاست کا امیر ہوتا ہے، جو صدر ہوتا ہے، سربراہ ہوتا ہے، خلافت اس کے لیے ہے۔ یہ صوفیوں نے کیا اس کو خلافت دے دیں، اس کو خلافت، زمین تک کی نہیں، 80 گز کے تک کی حکومت نہیں، ایک بالش کی حکومت ان کی نہیں، اور کہتے ہیں یہ خلافت۔ توجہ آپ کی، یہ سوال بنایا جاتا ہے اور تصوف کے اوپر دانت پیسنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب ذرا توجہ سنیے، کچھ تاریخ کے ساتھ میں آپ کو یہاں پر جوڑنا چاہوں گا۔ یہ کہنا کہ خلافت کی اصطلاح اور خلافت کا لفظ یہ اس کے لیے بولا جاتا ہے جو زمین پر کنٹرول اختیار کرے، جیسے سربراہ، جیسے اس سے اور سادہ لفظ تو میرے پاس نہیں جو آپ چاہتے بنائیں۔ مثلا کوئی ملک کا بڑا ہوتا ہے، اس کو خلیفہ کہا جائے کیونکہ اس کے ہاتھ میں زمین ہے۔ کیوں کہا جائے؟ صرف زمین کا کنٹرول ہونے کی وجہ سے؟ بلا تشبیہ، وہ تو فرعون کے پاس بھی تھا۔ صرف زمین پر کنٹرول نہیں، قرآن اس کی آگے تعلیم دیتا ہے کہ جس کو ہم خلافت دیں گے وہ زمین پر نماز کے نظام کو لائے گا، وہ زمین پر شریعت کے نظام کو لائے گا۔ میں نے کہا مان گیا میں اس بات کو، مان گیا اس بات کو۔ اور یہاں سے سادہ کانسیپٹ یہ نکلا کہ جو مسلمانوں کے ملک کا سربراہ ہوگا اس کی دوہری ذمہ داری ہوگی بحیثیت خلافت کی۔ ایک تو وہ خلافت زمین کو بچانے، پھیلانے اور نظام کے لیے تلوار اٹھا کر جہاد و جد و جہد کرے گا، ایک، اور دوسرا وہ نیک اور اخلاق کی تعلیم کو نافذ کرے گا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، شریعت، قرآن۔ میں نے کہا یہ دونوں ذمہ داری جس میں جمتی ہے وہ خلیفہ ہے۔ کہنے کہ ٹھیک ہے جی، ہاں بالکل ہے۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ، آج مسلمانوں کے ملکوں میں مسلمانی ریاست کا نام تو ہے، اس کے سربراہ کا نام تو ہے، زمین ان کے ہاتھ میں کنٹرول میں تو ہے، لیکن مجھے بتاؤ زمین کے کنٹرول کرنے کی اہلیت، صلاحیت، ایبلٹی
فوج کے ذریعے، سیاست کے ذریعے اس کے اندر ہے، لیکن کیا شریعت کو نافذ کرنا، لوگوں کے اوپر اخلاق اور دین، نماز، قرآن کی تعلیم کو نافذ کرنا، کہ آج وہ اس شعبے پہ کام کر رہا ہے؟ وہ کہیں گے نہیں کر رہا. تو میں نے کہا میں یہی پوچھ رہا ہوں تو آج جو لوگ ہیں ان کو آپ خلیفہ کہیں گے؟ میں اسے پوچھتا ہوں کیونکہ اس میں ایک شرط گر گئی. سوال سمجھ رہے؟ کیونکہ جن کو قرآن نے خلیفہ کہا صرف زمین کے کنٹرول کی وجہ سے نہیں کہا، وہ اللہ کے نظام کو بھی نافذ کریں گے، نماز کے نظام کو نافذ کریں گے، شریعت کے نظام کو نافذ کریں گے. وہ تو خلفاء کے بعد کہیں نظر نہیں آتا. صحابہ کرام کی جماعت جب تک اس عہدے پر رہی، غیر صحابی میں ہمیں کہیں نظر نہیں آتا خال خال. تو میں کہتا ہوں مجھے بتاؤ، زمینیں تو رہ گئی لیکن نظام رہا؟ لیکن نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ وہ آخرت کو بھول گئے، ریاست کو سب کچھ سمجھ گئے، اور جس مقصد کے لیے زمین ملی تھی وہ کام نہیں کیا، اللہ کے دین کو لانے کے لیے، اس کے نظام کو لانے کے لیے. میں نے کہا کتنا عرصہ ہو گیا؟ کہ لگے کہ 1200-1300 سال کا عرصہ ہو گیا. میں نے کہا 1200-1300 سال کے عرصے سے جس کو زمام اقتدار ریاست ملی اس نے اس شعبے کو کلپس کیا؟ کہ لگے ہاں. تو میں نے کہا مسجدیں خالی ہو گئی؟ کہ لگے نہیں ہوئی. میں نے کہا لوگوں نے روزہ رکھنا چھوڑ دیا؟ تو کہنے نہیں. میں نے کہا اس ذمہ داری کو کس نے سنبھالا؟ کیونکہ وہ تو چھوڑ چکا تھا. اس ذمہ داری کو کس نے سنبھالا؟ اس ذمہ داری کو غوث اعظم نے سنبھالا، غریب نواز نے سنبھالا، نظام الدین اولیاء نے سنبھالا، اولیاء نے سنبھالا. میں کہتا ہوں ظالموں تم ان پر حملہ آور ہوتے ہو. میں کہتا ہوں صحابہ تک جو خلافت چلی، جو صحابی تھے، جو واقعی میں صحابی تھے اور ان کو ریاست اور خلافت ملی، ان کے علاوہ کوئی بندہ بتاؤ کہ جس نے ایک آدھ کے علاوہ کہ جس نے زمین کے اوپر ریاست کے ساتھ نظام کو بھی نافذ کیا ہو. اس لیے کہ وہ تو پہلے یہودیوں کے ہاتھ بک چکے تھے، عیاشیوں میں مبتلا ہو چکے تھے، مسجدوں سے وہ خود دور ہو چکے تھے، قرآن سے وہ خود دور ہو چکے تھے. تو میں پوچھتا ہوں آپ مجھے یہ بتا پھر قرآن آگے کیسے بڑھا؟ کس نے بڑھایا؟ نمازوں کو کس نے بڑھایا؟ چہروں پر داڑیاں کس نے رکھوائی؟ بچوں کو سنت کا پابند کس نے کیا؟ کیونکہ ریاست جس کو خلیفہ کہتی تھی وہ تو وہ کام چھوڑ چکا تھا، وہ کام انہوں نے کیا جنہیں صوفیہ کہا. توجہ ہے آپ کی؟ وہ کام صوفیہ نے کیا. دیکھو ریاست کے امیر کو کسی کو نماز پڑھانا آسان ہے. کیسے؟ کیونکہ اس کے پاس حکومت کا ڈنڈا ہے، اس کے پاس جیل ہے، اس کے پاس سزائیں ہیں. وہ ڈنڈا مار کے کسی کو بھی نماز پڑھا سکتا ہے، دین کی طرف لا سکتا ہے. لیکن جس کے پاس اقتدار نہ ہو، جیسے میں آپ ہم سب اقتدار نہیں، ہمیں ڈنڈا اٹھانا جائز نہیں، نہ کسی کے لیے جیل بنا سکتے ہیں، نہ کسی کے اوپر فوج لا سکتے ہیں، نہ اپنی انڈیویجول فوج بنا سکتے ہیں. ایک ہی طریقہ ہے، اس کو کہا جائے بیٹا قریب کر کے کہ یہ دین ہے، تو مسلمان ہے، نبی پاک کی سنت یہ ہے، مسلمان کا کام یہ ہے. اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں، اس کے اندر سے ایمانی جذبے کو کھڑا کیا جائے. ڈنڈا مار کر ظالموں کسی کو نماز پڑھانا آسان تھا، غریب نواز کی طرح مردے کو دین کے لیے زندہ کرنا سخت. اولیاء نے وہ کام کر کے دکھائے کہ مردوں کو زندہ کرنا آسان تھا، لیکن بجھے ہوئے دلوں کے اندر توحید کو زندہ کر دینا یہ کام صوفیہ نے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ خلفائے راشدین اور بعد صحابہ جو خلافت کا دور رہا، اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اس وقت پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، افغانستان ہو، ہندوستان ہو، یہاں اگر اسلام پھیلا تو آپ کیا سمجھتے ہیں اکبر نے پھیلایا؟ اب غور کیجئے میرے دوستو، میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. ایک حکومت مغل کے نام سے، قریب ایک سادہ سا حوالہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، غور کیجئے. ایک حکومت مغلیہ نام کی ہندوستان میں آئی، 700 سال سے زیادہ انہوں نے کنٹرول سنبھالا، لیکن اس کے بادشاہ ایسے ہیں جن کے کردار بندہ نہیں کر سکتا. لیکن مجھے بتائیے، وہ جن کے ہاتھ میں خدا کی زمین تھی، فوج تھی، طاقت تھی، سب کچھ تھا، خلافت کا ایک حصہ ان میں نظر آ رہا تھا، زمین پر کنٹرول تھا، فوج تھی، سیاست مضبوط تھی، لیکن دنیا طلبی میں وہ ہندوؤں سے مل گئے، وہ دنیا طلبی کے اندر گوروں سے مل گئے، مسجدوں کے اندر مندریں بنانا شروع کی،
مجھے بتاؤ اکبر کے دور میں دین کو بصورت نماز کے کس نے نافذ رکھا؟ مجھے بتاؤ اکبر کے دور میں، ایک واضح مثال دے رہا ہوں میں، صرف ایک ہی مثال ایک بادشاہ کی دے رہا ہوں، اس سے سب کو سمجھ لیجیے۔ اکبر کے دور میں دین کو بحیثیت اللہ اکبر اذان کے کس نے باقی رکھا؟ دین کو بحیثیت داڑھی کے کس نے باقی رکھا؟ دین کو بحیثیت شریعت کے کس نے باقی رکھا؟ ایک صوفی جس کو دنیا احمد سرحدی کہتے ہیں۔ نہ اس کے پاس فوج تھی، نہ ڈنڈا تھا، توجہ دیکھیں، نہ فوج تھی نہ ڈنڈا تھا، نہ اس کے پاس عسکری طاقت تھی، لیکن اس میں اخلاص ایسا تھا کہ اس نے محنت کر کے اس تاثیر کے ساتھ مردہ قوموں کو زندہ کر دیا۔ آپ آ جائیے غوث پاک کے دور میں، توجہ کیجیے، میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ غوث پاک کے دور میں آ جائیے، نوجوان مسجدوں سے بھاگ گئے تھے۔ غوث پاک کے دور میں نوجوان مسجدوں سے بھاگ گئے تھے، مدرسے خالی تھے، مسجدیں خالی تھی۔ خلفائے بنو عباس، ان کی ترتیب خلفاء، لیکن مسجدیں خالی ہو رہی تھی۔ جو ان کی خلافت پر اعتراض کرتا ہے، توجہ سنیے گا، ان کی خلافت پر اعتراض کرتا ہے، پہلے وہ اس کی ضرورت کو محسوس کرے کہ یہ ضرورت یہ ہم منتقل کیسے ہیں اور کس شعبے میں ہوئی۔ ریاستی طور پر نہیں ہوئی، تعلیمی طور پر، توجہ ہے، ریاستی طور پر نہیں ہوئی، ریاست ان کے پاس نہیں تھی، لیکن تعلیمی طور پر ایسی ہوئی کہ جو زمین پر حکومت کرتے تھے ان کو وہ عزت نہیں ملی جو ان کو ملی، جو دلوں پر حکومت کرتے تھے۔ اور کیجیے میرے دوستوں بزرگوں، میں جلدی سے چند باتیں مزید عرض کر کے اختتام کی طرف جاؤں گا، لیکن آپ کے سامنے صرف وہ تڑپ بیان کروں کہ ان کے گنبد ایسے اونچے نہیں ہیں، یہ تو سونے سے بھی زیادہ قیمتی چیز سے بنانے کے لائق ہے کہ اگر آج یہ نہ ہوتے تو کسی بادشاہ نے ہمیں مسلمان نہیں کرنا تھا، انہوں نے کیا۔ آج ایمان کی دولت جو اگر ہمارے ہاتھ میں ہے تو یہ صدقہ بر صغیر میں غوث اعظم کا ہے، غریب نواز کا ہے، بابا فرید کا ہے، خواجہ نظام الدین اولیاء کا ہے، حضرت مخدوم سمرانی کا ہے۔ یہ وہ جگہیں ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں کٹھن مراحل میں گزارنے کے بعد، خود فاقوں میں رہنے کے بعد، ایک ایک شخص کو اللہ کے دین کے ساتھ ایسے جوڑا جیسے تسبیح ٹوٹ جائے تو اس کے ایک دانے کو جوڑ کر پھر تسبیح بنا دی جائے۔ اتنی مشقت کے ساتھ ان کو سلام کرنے کی بجائے اتنا بڑا طاقت ہے۔ آج پورے اسلام کو جس نے بچایا وہ صوفیہ ہے، میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا۔ آپ محدثین کی طرف چلے جائیں، وہ سارے صوفیہ ہیں۔ جس محدث نے انقلاب لایا اس کے پیچھے کوئی صوفی ضرور تھا۔ اب میں آپ سے کیا کہتا ہوں، توجہ سنیے۔ قبلہ اول جب قبضہ ہوا 5ویں صدی ہجری میں، فتح کب ہوا؟ 583 ہجری میں، 583 سلطان صلاح الدین ایوبی نے قبلہ اول کو فتح کیا 583، اور 561 میں غوث اعظم انتقال کر رہے ہیں، ٹھیک 23 سال پہلے۔ قبلہ اول کی آزادی سے 23 سال پہلے غوث اعظم نے پردہ فرمایا ہے۔ اب تاریخ کو اٹھا کر پڑھ، سلطان صلاح الدین ایوبی فوج کہاں سے لایا تھا؟ غوث اعظم کے دور میں خلافت کا حال یہ تھا کہ 5 خلیفہ غوث پاک نے اپنے دور میں دیکھے، اتنا دھرم تختہ معاملہ تھا کہ 20 سال میں یہ نپٹ گیا، 10 سال میں وہ نپٹ گیا، 15 سال میں، یعنی غوث اعظم کی 90 سالہ زندگی میں بنو عباس کے 5 خلیفہ بدلے، یعنی یہ سیاست کا حال تھا مسلمانوں کی۔ اور جو باطنی فرقہ روافض اسلام پر غالب ہو رہے تھے اور لوگوں کو عیاش بنا دیا گیا، نوجوان جو آنے والے دور میں اسلام کے محافظ تھے، ناموس قرآن اور ناموس دین کے محافظ تھے، ان کو عیاشیوں میں لگا دیا گیا۔ مسجدیں خالی تھی، ان کو مسجدوں کی طرف دوبارہ لانے والا کون تھا؟ دونوں بات سے خلافات ہے نہیں، اور سے مسجدیں بھری نہیں، لاکھوں کی تعداد میں بھری، ہاں، اور کسی کو لانا مذاق ہے؟ بندہ پوری زندگی ایک کو متاثر نہیں کر سکتا۔ میں کہتا ہوں جگر پگلانے سے بڑا عظیمت کا کام تھا جو صوفیاء نے نہ اپنا چین دیکھا نہ سکون دیکھا۔ ظالموں، ان کو سلام کرنے کی بجائے جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹا کر دین کو بچایا، تم کہتے ہو صوفیوں نے کیا کیا؟ تو نے کسی بھان کو دیکھ لیا ہوگا جو ڈانس کرتا ہے، وہ صوفی نہیں ہے۔ تمہیں کسی کالے کو دیکھ لیا ہوگا، وہ صوفی نہیں ہے۔ صوفی جس کو ہم کہہ رہے ہیں وہ غریب نواز ہے، وہ بختیار کاکی ہے، وہ بابا فرید ہے، وہ خواجہ نظام الدین اولیاء ہے،
کہ جنہوں نے شریعت کو بچانے کے لیے ہر چیز کی قربانی کی، اور جس بندے کو بنایا تو اپنے لیے نہیں بنایا، خدا کے لیے بنایا، اس کا ظاہر میں اس کا عقیدہ بھی صحیح کیا۔ جو ہے بابا فرید کے بعد جب خواجہ نظام الدین اولیاء گئے نا تو 22 سال عمر تھی ان کی۔ سرکار میرے آقا محبوب الہی بخاری سید ہے، بدایوں سے جب آپ دہلی آئے 22 سال کی عمر میں بابا فرید کے پاس پہنچے۔ بابا فرید یہ نہیں کہ چلو بندے آ رہے ہیں تو بس گھیرتے جاؤ، نہ، فرمایا پہلے بٹھاؤں گا، پہلے پڑھاؤں گا اور دیکھوں گا کہ تو زبردست سنی بن گیا ہے تو پھر بات کروں گا۔ حالانکہ وہ مکمل ہے لیکن تربیت ایک ایک کتاب پڑھائی۔ آج اگر نہیں ہوتا تو گناہگار ہے لیکن تصوف تو گالی نہیں دیا سکتا۔ آج اگر کوئی بہروپیہ آ گئے تو ان کو قیامت کے دن یہ بزرگ پکڑیں گے کہ جس بدعقیدگی کے خلاف میں نے جہاد کیا تھا تو نے لوگوں کو اس میں مبتلا کیا، تو غلطی ان کی ہے، صوفیہ کی نہیں۔ ہم صوفی سے مراد کوئی بدعقیدہ صحابہ کے خلاف بکبک کرنے والا، اہل بیت کے خلاف بکبک کرنے والا، ختم نبوت کے خلاف بکبک کرنے والا، خلاف شریعت کام کرنے والا، اہل سنت کی راہ کو چھوڑنے والا، ہم ان شیطانوں کی بات نہیں کر رہے، ہم تو صوفیہ کی بات کر رہے ہیں۔ وہ تو شیطان ہے جو شریعت کی راہ چھوڑ دے، جو اہل سنت کے راستے کو چھوڑ دے۔ توجہ ہے آپ کی؟ جو اہل سنت کے راستے کو چھوڑ دے۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ آپ کو بتانا پڑے گا، یہ تجدید ہے۔ بابا فرید کے عاشقوں، چشتیوں میں جتنے عقیدے کی گرمی میں نے دیکھی ہے نا، پڑھے کبھی خواجہ نظام الدین اولیاء، کہاں ہم راستہ بھول آئے۔ چشتی یہ نہیں کہ وہ ہر جگہ منہ مارے، چشتی ادھر ہی جاتا ہے جہاں سنیت کی خوشبو آتی ہے، اور سنی وہی ہوتا ہے جو کہتا ہے دمادم مس کلندر ابو بکر کا پہلا نمبر۔ چشتی وہ نہیں ہوتا جو قوال کی بات پر عقیدہ بنائے، چشتی وہ ہوتا ہے جو اپنی بات پر قوالی بناتا ہے۔ جو ہے آپ کی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، جلدی سے سنیے، سرکار خواجہ نظام الدین اولیاء 22 سال کی عمر میں بابا فرید کے پاس آئے، اور حضرت بابا صاحب نے جب ان کو خلافت دی، اخبار الاخیار شریف دیگر اور کتابیں آپ دیکھیے، اور خواجہ نظام الدین اولیاء پر جتنے مقالے میرے دوستوں بزرگوں دیکھیے، میرے نوجوانوں، یہ تاریخ ہم آپ تک منتقل کرنا چاہتے ہیں، یہ دستاویزات ہم آپ کے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا ہماری زندگی کتنی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں جو حقیقت ہے تمہیں بتا دیں تاکہ تمہیں کوئی شکار نہ کرے۔ اس بتانے کی وجہ سے اللہ ہمیں بھی ہدایت پر رکھے اور تمہیں بھی ہدایت پر رکھے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء دہلی کا سب سے بڑا شیخ الحدیث، میں آگے ان کی تڑپ بتاتا ہوں لیکن ان کا عقیدہ دیکھیں۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے، بابا فرید نے ان کو قرآن خود پڑھایا، اور جس کو خود نہیں پڑھنا آتا وہ پیر کیسے بنے؟ قرآن خود پڑھایا۔ بابا فرید پکے مضبوط مولوی کا نام تھا، بابا فرید ٹاپ کے مولوی اور مدرس تھے، جید شیخ الحدیث تھے۔ ان کا خانقاہ ان کا اپنا مدرسہ تھا، غوث پاک کی خانقاہ اپنا مدرسہ تھا، غریب نواز کی خانقاہ اپنی مسجد تھی۔ وہ خانقاہ مسجد سے بھگانے کے لیے نہیں تھی، مسجد سے جوڑنے کے لیے۔ توجہ ہے آپ کی؟ غور کیجئے میرے دوستوں بزرگوں، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء تھکے تو نہیں میرے بھائیوں؟ سنیے، تم تو جوان بیٹھے ہو، ہم تو اپنی عمر نکل آئے، ذرا توجہ کرو۔ خواجہ نظام الدین اولیاء 22 سال میں جب حضرت بابا فرید کے پاس آئے، بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے علم عقائد کی ساری کتابیں ان کو پڑھائی، جس کو میں اکثر آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں، علامہ عبدالشکور سالمی کے تمہید پڑھائی، جو اہل سنت کے عقیدے کی کتاب، جس میں لکھا ہے کہ جو ترتیب فضیلت کی ہے، جو ترتیب خلافت کی ہے، وہی فضیلت کی ہے۔ ابو بکر صدیق پہلے، فاروق اعظم دوسرے، عثمان تیسرے، علی چوتھے، فرمایا جیسے یہ 1 2 3 ہے نا، اسی طرح فضیلت میں بھی 1 2 3 ہے۔ کوئی کہنے لگا کہ جناب عوارف المعارف پڑھو، میں نے کہا عقیدے تو ان کتابوں سے ثابت کرے گا جب نصوص سے بات واضح ہو چکی ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ غور کیجئے میرے دوستوں بزرگوں،
میں یہاں پر ایک بات مزید آپ کو بتاؤں تو یہ کتابیں تھی، کیا پتا چلا؟ بابا فرید نے بتایا بیٹا مجھ سے محبت کرنے آیا ہے تو ایسا بننا پڑے گا، ابو بکر کو پہلا بولنا پڑے گا، عمر کو دوسرا بولنا پڑے گا، عثمان کو تیسرا بولنا پڑے گا، علی کو چوتھا بولنا پڑے گا۔ اگر تو چرس لگا کر آیا ہے، ایسی مثال اس جملے سے ہٹ کے دوسری بات کر رہا ہوں، اگر کوئی اور بھنگ پی کر آیا ہے، کسی کالے سے منہ کالا کرا کر آیا ہے، تیری گنجائش دربار چشتیت میں نہیں ہے، دربار قادریت میں نہیں ہے۔ قادریت میں گنجائش نہیں کی ہے جو سارے صحابہ سارے اہل بیت کو مانے، لیکن بعد انبیاء بادشاہ ابو بکر کو بولے، پھر عمر کو بولے، پھر عثمان کو بولے، پھر سرکار مولا کائنات کو بولے۔ اب آپ سنیے، میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، سخی آرام فرما رہے ہیں آپ کے دادا سرکار غوث اعظم، ہمارے امام غوث اعظم۔ آپ اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں کمال کی بات لکھتے ہیں، غنیۃ الطالبین، اب یہاں پر نہیں چڑھے گا، غوث پاک کی نہیں ہے۔ میں نے کہا بیٹا اس لیے کہ پورا کام ہوتا ہے، غوث پاک کی نہیں ہے۔ میں نے کہا غوث پاک ہی کی ہے یہ کتاب، غوث پاک ہی کی ہے یہ کتاب۔ میرے سرکار امام ربانی سے پوچھا گیا، فرمایا غوث پاک ہی کی ہے۔ تو جو ہے اگر تو فتاوی رضیہ ذہن میں لا رہا ہے وہاں بھی تجھے کچھ نہیں ملے گا۔ کسی نے انکار نہیں کیا اس کتاب کا، توجہ ہے، اور جس نے انکار کرنے کی کسی بزرگ نے اگر بات بھی کی، اس کی ایک آدھ عبارات ہے جس کی وجہ سے کی ہے، افضلیت کے مسئلے کی وجہ سے نہیں کی۔ توجہ ہے، اس کتاب کی یہ غوث پاک کی نہیں ہے۔ تو کسی نے پوچھا شیخ محقق کے دیگر بزرگوں سے، نہیں ہے، اس کی وجہ کوئی ہوگی نا؟ نہیں ہے، کہنے لگے وہ اہل سنت کے امام اور عالم تھے۔ ٹھیک ہے، بالکل ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دنیا نہیں ہے تو کوئی وجہ ہے نا؟ تو کیا اس میں لکھا ہے کہ اہل سنت مرجیہ کے عقائد جو ہے وہ اہل سنت میں شامل کیے گئے ہیں؟ میں نے کہا اس وجہ سے، کہ لگے ہاں۔ دوسری کیا ہے کہ بعض حنفیہ کے بارے میں بات کی، میں نے کہا یہی ہے، کہاں اس کے علاوہ کوئی جس نے انکار ہی کرنے کی بھی کوشش کی تو ان دو عبارتوں کی وجہ سے، لیکن ابو بکر کی افضلیت کی وجہ سے نہیں۔ یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ غنیۃ الطالبین غوث پاک کی اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے ابو بکر کو افضل کہا ہے، بلکہ اس لیے نہیں ہے کہ مرجیہ کی بات آ گئی ہے تو اس کو الحاقی کہہ کر نکال دیا گیا، اور سب نے جس سے عالم اور علماء وغیرہ اعلیٰ حضرت نے بھی سب نے یہ کہا کہ یہ دو باتیں کہیں سے شامل ہوئی لگتی ہے، باقی ساری باتیں اہل سنت کے عین مطابق ہیں۔ آپ سنیے اس میں غوث پاک کیا کہتے ہیں۔ پیروں کے آپ پیر، دیکھو جس پیر کو مانتے ہو نا، جس وجہ سے مانتے ہو، دیکھو آپ ڈاکٹر کا ہاتھ نہیں چومتے، آپ حکیم کا ہاتھ نہیں چومتے، آپ پیر کا ہاتھ چومتے ہو، تو پتا چلا اس کا ہاتھ آپ کسی اور وجہ سے نہیں چومتے، دین کی وجہ سے چومتے۔ اگر دین وہاں ہو ہی نہ تو پھر چومنے کا فائدہ کیا؟ توجہ کر لو، اس بات کو بھی سمجھ لو، آپ عالم کا ہاتھ کیوں چومتے ہیں؟ آپ مرشد کا ہاتھ کیوں چومتے ہیں؟ کیا مرشد کا ہاتھ اس لیے چومتے کہ اس نے آپ کا علاج کر دیا؟ نہیں، دین کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ دین کی وجہ سے۔ تو دین ہی کا نام اہل سنت ہے، لہذا پیر بنانے سے پہلے دم اور تعویذ نہیں، سنیت کے عقیدے دیکھنا۔ یہ بات ہمیں خواجہ غریب نواز نے بتائی، بولو سبحان اللہ۔ سرکار بابا خواجہ نظام الدین اولیاء نے بتائی۔ اب دیکھیں غوث پاک کیا کہتے ہیں، توجہ سنیں۔ غوث پاک بہت بڑے عالم تھے۔ غوث پاک سورہ قصص کی ایک آیت لاتے ہیں، سورہ قصص کی ایک آیت لاتے ہیں، اللہ اپنی شانوں کو ظاہر کر رہا ہے، بس بات کو سمیٹ رہا، غور کرنا، صرف آج کی تقریر میں ایک فکر تھی، آج کی تقریر میں ایک فکر تھی، جاگ میرے سنی جاگ، پہچان یہ گنبدوں میں جو آرام کر رہے ہیں۔ کوئی کہتا اتنا مہنگا گنبد بنا، میں نے کہا سونے کا بھی بنتا تب بھی سستا تھا۔ ان کی خدمات کو سلام پیش کیا جا رہا ہے، توجہ ہے، کیونکہ جس کے ہاتھ میں ریاستیں تھی وہ تو بک گئے تھے ہندوؤں کے ہاتھ پر، اور جنہوں نے جان دے کر شریعت کو بچایا وہ اس گنبدوں میں آرام ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، ایسا نہیں سخی کی محبت میں کہ یہاں سے آواز امیر المجاہدین تک چلی جائے، تاجدار
ختم نبوت اور ہمارے اکابر کے دربار تک جائے جس نے اس محاذ پر پہرا دیا، چاہے وہ امام نورانی ہو، چاہے وہ امیر المجاہدین ہو، چاہے وہ تاج الشریعہ ہو یا امام احمد رضا ہو، چاہے وہ گورنا کا پیر مہر علی شاہ ہو، چاہے وہ غوث اعظم و غریب نواز ہو، سب کی بارگاہ تک تاجدار ختم. آپ سنیے میری بات، چند منٹوں کی بات غور سے سنو میرے بچوں. غوث اعظم بڑی قیمتی بات عرض کر رہا ہوں. یہ تو میں نے ابھی صرف ایک درد آپ کے سامنے پیش کیا کہ صوفیہ کو نظر اٹھا کے بھی مت دیکھنا. آج اگر ہم خدا کے دربار میں سرخرو ہیں تو ان کے جوتوں کا صدقہ ہے. ان کے جوتے اگر ہمارے علاقوں میں نہ آتے تو ہماری عقیدوں کا کیا ہوتا ہے؟ توجہ ہے آپ کی، غور کیجئے میرے دوستو بزرگو. یہ ایک تاریخ ہے. غوث پاک کو پڑھنے سے پہلے ایک حوالہ پڑھ دوں میں. کسی نے خواجہ نظام الدین اولیاء سے کہا کہ آپ اتنے لوگوں کو مرید کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے مرید نے پوچھا کہ حضور ہم نے تو پہلے بزرگوں کو دیکھا، کیونکہ سرکار خواجہ بہت سخی تھے، وہ اعلان کرتے چلو جو مرید ہونے والا آ جاؤ. مرید بس ہزاروں کا مجمع آپ سے مرید ہوتا ہے. سرکار محمود علیہ سلسلہ چشتیہ نے جو کام کیا ہے میرے صحیح ہے میرے دوست، کہ آج جہاں پھل اگ رہا ہے نا وہ نہر اسی دریا سے کہیں نہ کہیں. بنگال کا علاقہ اگر آپ دیکھیں، سرکار غریب نواز کے خلیفہ بختیار کاکی میرے مولا، ان کے خلیفہ بابا فرید پنجاب کو سیراب کر دیا. ادھر سے آ جائیے آپ میرے دوستو، خواجہ نظام الدین اولیاء، ان کے اجنڈا خلیفہ سید نصر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، بولو سبحان اللہ. خواجہ نظام الدین اولیاء کے خلیفہ حضرت سیدنا مولانا اخی سراج، ان کے خلیفہ حضرت خواجہ علاء الحق، جنہوں نے سب سے پہلے بنگلہ دیش کے اندر ہدایت کے خانقاہ کھولی، اور ان کے پاس سمنان کی حکومت کو ٹھوکر مار کر آنے والا فاطمۃ الزہرا کا لال حضور مخدوم سمنانی وہاں سے چل کر بنگال پہنچے ہیں، اور حضرت علاء الحق کے ہاتھ میں وہ فیض جو بنگال پہنچا وہاں سے پنجاب میں آیا. حضرت عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے شاہ رکن الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مرید عبد الاحد رحمہ اللہ، ان کے بیٹے امام ربانی رحمۃ اللہ. بولو سبحان اللہ. یہ غریب نواز کی نہر ہے جو خواجہ نور محمد مہروی کی صورت میں یہاں پر پہنچتی ہے، حضرت شمس الدین سیالوی کی صورت میں یہاں پر آتی ہے، پیر پٹھان کی صورت میں یہاں پر آتی ہے، پیر مہر علی شاہ کی صورت میں آتی ہے. جگہ جگہ اگر آپ دیکھیں، پنجاب ہو، بنگال ہو، سرحد ہو، افغانستان ہو، جہاں آپ دیکھیں کہ جس کی سلسلے میں توحید کی شجر جاری کی ہے. یہ خانقاہیں نہیں، اصل میں یہ یونیورسٹیاں تھی درس توحید کی، عقائد حقہ کی. بولو سبحان اللہ. تو صوفیہ نے کام کیا کیا؟ قرآن سنت کی تبلیغ، نمازوں کا قیام، نمازوں کا قیام، نمازوں کی فرضیت کو ہر حال میں. میں یہاں پر بتانا چاہتا ہوں ان کا درد کس طرح انہوں نے، پھر غوث پاک کی بات پر میں گفتگو ختم کروں گا، کس طرح تاریخ سنیے آپ اپنی فکر کے لیے. خواجہ نظام الدین اولیاء کو کسی نے کہا آپ ہزار کو مرید کرتے ہیں. پہلے تو ایسا تھا کہ سرکار غریب نواز کے پاس کوئی آتا تو پہلے آپ اس کو بٹھاتے، ایک عرصہ گزارتے، بعد میں مرید کرتے. آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے شاہ فرمایا دیکھیے یہ اسلام پھیلا کیسے. آپ نے فرمایا اپنے اس مرید سے کہ سن، میں جب اتنوں کو مرید کرتا ہوں تو یقیناً جب میں ان کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، گناہوں سے توبہ کرواتا ہوں اور نیکی کا جذبہ ابھارتا ہوں، تو یقیناً جو گھروں کو مسجدوں کو چھوڑ کے قہوہ خانے پر تھے نا، ان میں 70% لوگ مسجدوں کی پہلی صف میں نظر آتے ہیں. فرمایا توبہ و رجوع اللہ، ہمارے سامنے توبہ کرنے سے وہ حیا، وہ شرم انہیں گناہ سے روکتی تھی، بے نمازی کی عادت سے روکتی تھی. دوسرا جملہ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا جب میرے پاس لوگ آتے ہیں وہ جیسے بھی ہو، وہ آ کر رو کر کہتے ہیں حضور ہم گناہوں سے بیزار ہیں، توبہ کرنا چاہتے ہیں، ہم اللہ والے بننا چاہتے ہیں، اللہ کے لیے جینا چاہتے ہیں. تو فرمان میں ان کو اپنے دربار سے کیسے نکالوں؟ تو یہی کام غوث اعظم نے کیا، یعنی امتوں کو کہ دلوں میں شوق عبادت، خدا طلبی، حب الہی اور مال اور ہر شے سے زیادہ
رب کی حقیقی محبت کو جب اجاگر کیا انہوں نے ان کے ہاتھ پر توبہ کی اور اس میں اکثر دین کی طرف آئے اور الحمدللہ انہی کی وجہ سے مسجدیں آباد ہوئی، مدارس آباد ہوئے، خانقاہیں آباد ہوئی۔ غوث اعظم کے دور میں جب بدعملی چل پڑی خلفائے بنو عباس کی وجہ سے، یہ غوث پاک کی جدوجہد تھی کہ جنہوں نے گلی گلی کوچے کوچے اپنے مریدوں کے ساتھ پہنچے، نوجوانوں کو درس دینا، ان کے اندر چھپی ہوئی عشق الہی کو جگانا، خدا کے عذاب سے ڈرانا اور بشارت اور جوانی کی عبادت کا شوق دلانا، وہ ان کے پیچھے چل پڑے۔ بغداد میں انقلاب آیا، غوث اعظم جہاں آج آرام کر رہے ہیں میرے دوستو، یہ آپ کا مدرسہ تھا۔ آپ کو خبر پہنچی کہ قبلہ اول پر حملہ ہو گیا ہے، اس کے قریب و نواح کے اندر اور طرابلس کے علاقے میں، مصر کے علاقے میں، شام کے علاقے میں توجہ کرنا۔ میں آپ کو تڑپ بتا رہا ہوں کام کیسے ہوا۔ 70 80 ہزار یتیم بچے ہیں۔ غوث پاک امت سے درد رکھنے والے پیر تھے۔ آپ نے اپنے امیر مریدوں کو بلایا اور ایک اوقاف بنائی اور سب کو کہا ایک جگہ اپنی زکات اور پیسے کو جمع کرو اور یہ گرد و نواح کے مکانات خریدو۔ مکانات خرید گئے، مسافر خانے بنائے گئے، توجہ ہے آپ کی، مسافر خانے بنائے گئے اور باقاعدہ قافلہ بھیج کر مصر سے، شام سے، لبنان سے وہ یتیم بچوں کو، ان یتیم اور ان بیوہ عورتوں کو لایا گیا، بوڑھوں کو لایا گیا، ان کو وہاں بسایا گیا۔ بچوں کو غوث پاک نے خود پڑھایا۔ سنیے میرے دوستوں جو جملہ میں آگے کہہ رہا ہوں آپ کو، غوث پاک نے دین سے محبت کا جذبہ اتنا قوم میں اجاگر کیا کہ ایک روٹی کم کھاؤ لیکن مدرسہ بناؤ، غریب کی مدد کرو، مدرسے بناؤ۔ حال بتائے کیا ہوا، حال بتائے کیا ہوا۔ ایک عورت غوث پاک کے پاس آئی، اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑا کر غور کیجیے، کہنے لگی حضور اس سے میرا مہر طے ہوا تھا، مثلا سمجھو کہ 10 درہم کا آدھا تو میں نے اس پر معاف کر دیا تھا، آدھا کا وعدہ تھا کہ یہ دے گا، کام یہ کچھ کرتا نہیں ہے کیونکہ مہر قرضہ ہوتا ہے، تو میرا اور اس کا اپنے شوہر کے ایگریمنٹ ہوا ہے۔ کہنے کہ کیا غوث پاک نے کیا فرمایا؟ جو آپ کا مدرسہ اور مسجد بن رہی ہے نا، کہنے کہ ہاں۔ کہا ایک ہفتے کی مزدوری آپ کتنی دیتے ہیں؟ فرمایا 1 درہم۔ فرمایا یہ 5 درہم میں آپ کو دے رہی ہوں، میں آپ کے مدرسے کے لیے پیسہ تو نہیں دے سکتی، میرے پاس نہیں، لیکن یہ 5 درہم فرض کیجئے، جو رقم میں نے مہر کی لینی ہے وہ میں آپ کے مدرسے کو چندہ کرتی ہوں اور اپنے شوہر کو کہتی ہوں کہ مزدور بن کر کام کر، جب یہ رقم پوری ہو جائے گی تو میری طرف سے مہر ہو گیا۔ یہ جذبہ غوث پاک نے ابھارا تھا۔ غوث پاک نے خاتون سے کہا کہ دیکھو تیرے گھر میں اور تو کوئی ہے نہیں کمانے والا اور ہے بھی تو غریب، تو ایسا کر تیری بات قبول کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایک دن یہ دیہڑی پر کام کرے گا، اس سے میں دیہڑی دوں گا، اور ایک دن تیرے قرض والے مہر پر کام کرے گا تاکہ تیرے گھر کا چولہا چلتا رہے۔ بولو سبحان اللہ۔ آج وہ دور واپس لانا ہے، آج وہ دور واپس لانا ہے جس طرح سخی کے دربار پر مسجد بنی، مدرسہ بنا۔ غوث پاک نے ان 70,000 سے زیادہ یتیم بچوں کی کفالت کی۔ میں تاریخ کا ایک چھوٹا سے طالب علم ہو کر آپ سے بات کرتا ہوں، مجھے بتائیے 583 ہجری غوث پاک کے مزار میں جانے کے 23 سال بعد قبلہ اول آزاد ہوا۔ سلطان المجاہدین حضرت سلطان ایوب، سلطان صلاح الدین ایوبی نے نصرانیوں کے داغ ٹھپے کیے اور ان کے منہ سے قبلہ اول کو نکالا۔ ان سے پوچھو وہ شیر دل لشکر کہاں سے لائے تھے؟ وہ غوث پاک نے تیار کیے۔ آج افغانستان میں دیکھو سپر پاور کو ٹھوکا بھی مدرسے کے لوگوں نے، اس لیے ملحد اور کالا، ملحد اور کالا یہ تصوف کے دشمن ہے، عقیدہ خراب کرتے، مدرسے برباد کرتے ہیں۔ بابا فرید نے مدرسہ بنایا، نظام الدین اولیاء نے مدرسہ بنایا، غوث پاک نے مدرسہ بنایا۔ یہ سلسلے جو آگے چلے فریدی نظامی، یہ کہاں سے آئے؟ یہ مدرسوں سے آئے۔ توجہ ہے؟ اب میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے کیسے عقیدے تھے ان کے، یہ میں نے تقریر نہیں کیا، صرف ہم ایک خاندان کی طرح بیٹھے ہیں اور ہم اس ضرورت کو محسوس کرتے ہیں کہ ہم تو ہمیشہ اس لیے گئے صحیح میرا کام ہو جائے، کبھی ہم اس احسان کو یاد کر کے کبھی سخی سے ملنے سخی کے لیے گئے، کبھی اس احسان پر گئے کہ آپ کی وجہ سے صرف آج کسی لیے سے نہیں آئے، نہ آج بچے کے لیے کچھ مانگنے آئے، نہ بیوی کے لیے کچھ مانگنے آئے، نہ اپنے لیے کچھ مانگنے
آج صرف آپ کو سلام کرنے آیا ہوں کہ اگر آپ نہ ہوتے تو میں غلام رسول کیسے بنتا؟ کبھی اللہ کے لیے ان کے پاس آئے ہو اور یہ اپنے سخیے دے دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کے لیے ان کے پاس کوئی آتا ہے پھر اس کو چھوڑ دیں گے، کہتے پتے کا بندہ تو اب ملا ہے، اب اس کو پکڑیں گے تاکہ ایک ذریعے کام اور آگے بڑھ جائے، کیونکہ یہ آگے بڑھانے والے لوگ ہیں۔ ان سے ملنے کوئی اس لیے جائے کہ میں تمہیں سلام پیش کرنے آیا ہوں حضور، کیونکہ آپ کی وجہ سے مجھے دین ملا، تو یہ دیکھتے ہیں یہ تو اللہ کے دین سے پیار کرنے والا ہے، پھر سخی اس کو اپنے گھر سے نکالتے تھے، یہ اولیاء نکالتے نہیں، پھر اس کو ایسا سنوارتے ہیں کہ پھر وہ وہاں سے اٹھ کر کہیں پر اپنے جگہ تک اپنے وقت کا غریب نواز بنتا ہے، اپنے وقت کا نظام الدین بنتا ہے، پھر وہاں سے دین کا اور کام ہوتا ہے، اور ایسے ہی فیضان علم کشاکش ایک دور کے بعد دوسرے دور میں چلتا ہے۔ بات ختم کر رہا ہوں، یہ کیسے عقیدے کے لوگ تھے۔ غنیت الطالبین میں حضرت غوث اعظم نے ایک بات، یہ بہت قیمتی بات، اس پر میں تقریر کو ختم کروں گا، توجہ کرنا۔ غوث پاک غنیت الطالبین میں لکھتے ہیں، کیونکہ بہت بڑے قرآن کے حافظ اور مفسر تھے آپ سورہ قصص کی آیت لے کر آئے اور اللہ کی تخلیق اور اللہ کی قدرت اور اللہ رب العالمین کی تخلیق کی حکمت کو بیان کرتے ہیں کہ دیکھو کیسے بے نیاز رب ہے۔ فرماتے ہیں غور کرو، غور کرو، کہتے ہیں قرآن کہتا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، یہ غوث پاک آیت لے کر آتا اتنا ٹکڑا لاتا، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، کہ تیرا رب جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، پیدا بہت سے تو کرتا ہے، کچھ خاص کرتا ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، وہ پیدا بھی خود کرتا ہے، محبت بھی خود کرتا ہے، پیدا سب کو کرتا ہے، محبت کچھ سے کرتا ہے۔ ما یشاء، جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، پھر ان میں سے جس کو چاہتا ہے اپنا محبوب بناتا ہے۔ بولو سبحان اللہ، یہ قرآن کہتا ہے۔ اب وہ کہتا ہے یار میرے باپ کی قبر پر تو ایک پھول نہیں ڈلا، سخی کا گنبد بن گیا۔ میں نے کہا ربک یخلق ما یشاء ویختار، اب میں کیا کر سکتا ہوں، یہ تو رب کی مرضی ہے، وہ پیدا سب کو کرتا ہے، چنتا اپنی مرضی سے جس کو چاہتا ہے۔ بولو سبحان اللہ، وربک یخلق ما یشاء ویختار۔ ادھر حضرت غوث اعظم کہتے ہیں کہ اللہ کی شان یہ کیا ہے، فرمایا اختار کل شیء، اختار کل شیء، فرمایا اللہ رب العالمین جل وعلا کی شان یہ ہے کہ وہ پیدا سب کو کرتا ہے، پیدا ساری چیزوں کو اللہ نے کیا ہے، ہر شے کو جو اللہ کے ماں سوا ہے وہ مخلوق ہے، خلق ہے، لیکن وہ اللہ رب العالمین جل وعلا اس میں سے چند کو چاہتا ہے۔ اب دیکھو آگے کیا بات کرتے ہیں، فرماتے دیکھیں اللہ کی حکمت، یہاں پر غوث پاک نے یہ بات کی ہے، فرمایا کہ اس نے پیدا سب کو کیا ہے، لیکن ہر چیز کے اندر اس نے صرف چار کو پسند کیا ہے۔ آج کوئی خود کو گیلانی کہہ کے چار سے گھبرائے، تو میں نے کہا بھائی دوبارہ غوث پاک کو کرنا ہے۔ غوث پاک نے چار کا ہنسا خاص کیا، چار کا ہنسا خاص کیا، اور فرمایا رب کی عادت ہے کہ وہ ہر خلق میں سے چار کو پسند کرتا ہے۔ فرماتے دیکھو، فرمایا اختار من الانبیاء اربعہ، نبیوں کو پیدا کیا اور ان میں سے چار کو پسند کیا۔ فرمایا ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ و محمد علیہ السلام، فرمایا رب نے پیدا سب کو کیا اور ان میں سے چار کو اختیار کیا، چار کو پسند کیا، چار کو محبوب بنایا، چار کو فضیلت دی، جس میں سے ابراہیم ہے، موسیٰ ہے، عیسیٰ ہے، محمد ہے علیہ السلام۔ پھر کہتے ہیں ثم اختار منہم محمدا، پھر ان چاروں میں سے ایک محمد کو پسند کر دیا صلی اللہ تعالی وسلم۔ پھر آگے کہتے ہیں، فرمایا واختار من الصحابۃ اربعہ، بات ختم ہو رہی ہے، توجہ ہے۔ غوث اعظم کہتے ہیں واختار من الصحابۃ اربعہ، کہ اللہ نے نبی کے صحابہ میں سے چار کو پسند کیا۔ یہ غوث پاک لکھ رہے دنیا میں، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، فرمایا چار کو تمام صحابہ میں پسند کیا۔ واختار من الصحابۃ اربعہ، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، اور فرماتے ہیں ثم اختار منہ ابا بکر، فرمایا پھر ان چاروں میں سے ابو بکر کو خاص کیا۔
بولو سبحان اللہ. یہ نظریہ، یہ مشاہدہ، یہ شان اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان اہل اللہ کو عطا فرمائی. بات کو یہاں پر ختم کرتے ہیں. غوث پاک کے پاس ایک سائل آیا اور اس نے یہ کہا کہ بندہ ولی کیسے بنتا ہے؟ بندہ ولی جس کا شعبہ وہی بتائے گا. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی مستند ترین کتاب جس پر کوئی شک نہیں ہے، فتح الغیب، 80 تقریروں کا مجموعہ. کتنی جی؟ اس کی 40ویں تقریر کا ایک خلاصہ میں بیان کروں آپ کے سامنے. غوث اعظم کہتے ہیں کہ ولی بننے کے لیے سوچ لے، روحانیت اور اللہ والا بننا اس وقت تک سوچنا بھی نہیں جب تک جھوٹ نہ چھوڑے. اللہ والا بننا سوچنا بھی مت جب تک بغض نہ چھوڑے. اللہ والا بننا تو سوچنا بھی مت جب تک بے حیائی نہ چھوڑے، غیبت نہ چھوڑے، بد اخلاقی نہ چھوڑے. ایک نے کہا کہ حضور اگر چھوڑ دوں اور جھوٹ کے مقابلے میں اپنے لیے اچھائی سچ لے آؤں، بے حیائی کے مقابلے میں شرم کو لے آؤں، بغض کے مقابلے میں مسلمان کی تعریف لے آؤں، غیبت کے مقابلے میں اس کی تعریف اور ثنا کرنا لے آؤں، حسد کے مقابلے میں اس کی تعریف لے آؤں، کبر کے مقابلے میں انکساری لے آؤں، آنکھوں سے میں وہ گندی چیزیں نہ دیکھوں جس کو رب نے منع کیا ہے، وہی دیکھوں جس کو رب دیکھنے کو پسند کرتا ہے، کانوں سے وہ نہ سنوں جس کو سننے سے رب ناراض ہوتا ہے، وہی سنوں جس سے رب راضی ہوتا ہے. تو ہوگا کیا؟ بات یہاں پر دیکھیں ختم ہوتی ہے. ہوگا کیا؟ اب یہ دیکھو جو درباروں میں آرام کرتے ہیں ان کا مقام کیا ہے. غوث پاک خود تو اس منصب پر ہے جب تو بتا رہے ہیں. اب سوال یہاں ختم نہیں ہوتا، اگلا سوال ہوتا. فرمایا جو ایسا بنا لے اپنے آپ کو تو کیا ہوگا؟ فرمایا وہ زمرہ روحانیت میں آ جائے گا. وہ زمرہ روحانیت میں آ جائے گا، وہ روحانی لوگوں کی جماعت میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، آ گیا. تو آیا یا نہیں آیا؟ نہیں آیا تو کیا تھا، آیا تو کیا ہو گیا؟ تو فرمایا نہیں آیا تو کیا تھا وہ تو بتا دیا، آیا تو کیا ہوا؟ فرمایا تقبل علی الاسرار والعلوم اللدنیہ. فرمایا جب وہ روحانیت کے زمرے میں آئے گا تو خدا اس کو رازوں کا چوکیدار بنائے گا، علوم لدنیت غیب کا چوکیدار بنائے گا. یہ غوث پاک کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ قیامت تک کے اپنے مرید کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جو اس راستے پر آئے گا. توجہ ہے، یہ بڑبڑ کرتا ہے نبی کے لیے کہ حضور کو نہیں پتا. اور غوث اعظم کہتے ہیں کہ جو اخلاق حسنہ شریعت کو طریقت کے راستے پر، اخلاص و سلوک کے راستے پر اور احسان کے ذریعے جو شروع میں بیان ہوا اس طریقے پر لائے گا، عبادت اللہ کے لیے کرے گا، اسی کی رضا چاہے گا، تو ایک مقام ایسا آئے گا کہ اس کو اللہ سب کے راز بتا دے گا لیکن کہے گا چپ رہے. کہیں گے کیسے رو؟ فرمایا یہی تو امتحان، چپ رہے. اس لیے کہا گیا کہ جناب ولی کے پاس جاؤ تو پہلے توبہ دبا کے کرو، اس لیے کہ وہ تمہاری لفاظی کو نہیں دیکھ رہا، تمہاری دلوں کو دیکھتا ہے. اور ایسا مشاہدہ آپ کا بھی ہوگا، اختر کا بھی کئی دفعہ ہوا کہ جناب واقعی میں دلوں کی حرکات پر وہ تلے ہیں. تو غوث اعظم کہتے ہیں، آگے سنیے، وہ تؤمن الاسرار وعلوم اللدنیت ویرد علیک التکبیر. فرمایا جب تجھے روحانیت کی زمرے میں لے لیا جائے گا، اور یہ مستند ترین خطبہ سند کے ساتھ غوث اعظم تک منسوب خطبہ، غوث اعظم کا ثقہ ہونا، موحد ہونا، متقی ہونا، ولی ہونا سوائے شیعہ کے سب مانتے ہیں. وہ کہتا ہم سید نہیں مانتے. میں نے کہا ہمیشہ کا طریقہ یہ کہ جب رافضیوں کو صحابہ کے مسئلے پر دبایا جائے سید نہیں، سید نہیں. میں نے کہا کالے کی پرانی عادت غوث پاک پر جو دلے سید نہیں. میں نے کہا اچھا غوث پاک سید نہیں تو سید کون نہیں؟ اور جب ان تفصیلیوں سے پوچھو غوث پاک کو سید کیوں نہیں کہا گیا، انہوں نے انکار کیوں کیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ کوئی دری چروالی تھی جناب، کسی مرید نے دری چوری کرنی تھی، کوئی جناب جو ہے کیا کر لیا تھا؟ ایک بات تھی کہ وہ عزت صحابہ پر بات کرتے، وہ عزت صحابہ پر بات کرتے. اور آج بھی گلابی خبیثوں نے یہ مزاج بتایا، جہاں صحابہ کا ذکر کرو کہتے ہیں کچھ نہیں آتا. میں نے کہا مردود جا جہنم میں تو، میں غوث پاک کا ماننے والا ہوں، جس کا ہوں وہی بولی بولوں. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آقا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. بولے سبحان اللہ. اور پریشان نہیں ہونا، سخی کے گنبد کے تحت بیٹھے ہیں، اہل سنت کے اجتماع میں بیٹھے ہیں. بولو سبحان اللہ. کسی تردید میں نہیں بیٹھے، اس
کے ماننے والے ہیں اس کے ماننے والے کے عقیدے پر بیٹھے. بولو سبحان اللہ. توجہ کیجیے میرے دوست, غور کیجیے, اور توجہ کر میرے بیٹے, توجہ بیٹھی آرام سے, ہم خود درباری لوگ, بیٹھی آرام سے, توجہ کرو. آخری بات سنیے غوث اعظم کیا کہتے ہیں. فرمایا اولیاء کے بارے میں, فرمایا کہ جب وہ دربار اولیاء میں اس کا ایڈمیشن ہو جائے گا اور اخلاق حسنہ اور شریعت کی پابندی کی وجہ سے اس کو جب رب قبول کرے گا, وہ اختار قبول کرے گا, تو کیسے پتا چلے گا کہ وہ تھا کہ نہیں. فرمایا جب ہو جائے گا, توجہ ہے, جب ہو جائے گا تو اس کی شان کیا ہوگی. فرمایا وہ تؤمن الاسرار وعلوم لدنیتی, اللہ اس کو رازوں غیبوں کا امین اور چوکیدار بنائے گا. وَيُرَدُّ عَلَيْكَ التَّكْوِيرُ, اللہ اس کے ہاتھ میں کن کی طاقت دے گا. اب کوئی حیران ہو, یہ کیسے ہو رہا, کیسے ہو رہا. اس پر دلیل دیتے ذرا غور کریں. یعنی وہ جس کن کی طاقت سے مراد کیا, جو وہ سوچے گا رب ایسا کر دے. بولو سبحان اللہ. جو وہ چاہے گا رب ایسا کر دے گا. آگے غوث پاک کہتے ہیں التی ہی من قبیل القدرہ, فرمایا یہ قدرت اور اختیار کے قبیل سے ہے. کیسے؟ فرمایا التی تکون من المؤمنین فی الجنہ, فرمایا مرنے کے بعد جب جنتی جنت میں جاتا ہے تو اس کو منہ سے کوئی مانگنے کی ضرورت نہیں, جو سوچتا ہے وہ آ جاتا ہے, جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. یہ غوث پاک لکھتے, فرمایا التی تکون من المؤمنین فی الجنہ, فرمایا مومن جب جنت میں جائے گا تو اس کی شان کن والی ہو جائے گی. جو کہے گا وہ آئے گا, جو کہے گا ہو تو ہو جائے گا. ایسا ہے کہ نہیں, بولیے, ہوگا کہ نہیں ہوگا. جو چاہے گا وہ ہو جائے گا. غوث پاک فرماتے جب اس نے اپنے نفس کو مارا, اپنی خواہش کو مارا, شیطانی عادتوں کو مارا, رحمانی عادتوں کو لایا, تو وہ ایسے ہوا جیسے مر کر وہ دوبارہ زندہ ہوا, اور مر کر دوبارہ زندہ ہو کر مثل جنتی ہوا. تو خدا وہ جو جنت میں اختیارات دیتا ہے وہ خدا اس کو عطا فرما دے گا. اب سنیے ایک بات, غوث پاک قیامت تک کے اپنے مرید کے لیے کہہ رہے ہیں. تو مجھے بتائیے غوث پاک اس منصب پہ رسول اللہ کو کتنا اونچا درجہ مانتے ہوں. غور کر رہے ہیں. ایک حدیث اب کیا فرمایا کہ جو جنتی, جیسے جنت کے اندر جنتی کو کن کی طاقت دے دی جائے گی, اور جو وہ چاہے گا اس کی مرضی اور اس کے وجاہت کا اکرام ہوگا, جو وہ چاہے گا وہ ہو جائے گا. اب آپ سنیے کہ جنتی کو ملے گا کیا. بات ختم. مسند امام احمد, میں اس کی ٹو میں لگ گیا تھا کہ جو غوث پاک نے فرمایا اس کا ماخذ کہاں سے ڈھونڈوں. غور کیجیے, مسند امام احمد میں مسند انس بن مالک میں روایت موجود ہے. غور کیجیے, رسول اللہ فرماتے ہیں سرکار کی صلاۃ والسلام کہ جنتی دو قسم کے, جو سب سے چھوٹے درجے کا جنتی ہے, جو سب سے چھوٹے درجے کا جنتی ہے جس کے نیچے کوئی بھی نہیں, اور جو سب سے اونچے درجے کا جنتی ہے ادنا کا جنتی, جیسے میرے جیسا اور آپ جیسا, منہ لگانے کا لائق نہیں تھا, سخی کا ادب اللہ کے لیے کیا تو رب نے کہا چلو میرے محبوبوں سے محبت کی, میرے لیے بخش دیا. بالکل یہ منہ لگانے کے لائق نہیں, بس ایک وفاداری کا جذبہ اس میں تھا, مومن کا بخش دیا. تو حضور فرماتے ہیں سب سے چھوٹے درجے کا جنتی, اس کو خدا اتنی بڑی زمین دے گا جو 2000 سال کی مسافت پر ہوگی. توجہ آپ کی کتنی, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ کوئی اس کا مذاق نہ اڑائیے, حدیث پاک سے 2000 سال کی مسافت پر وہ زمین ہوگی, اور حضور فرماتے ہیں کہ وہ ایک کنارے پر کھڑا ہوگا اور 2000 سال کی مسافت والی زمین کی جو باؤنڈری ہوگی نا, اس کو ایسے دیکھے گا جیسے اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے. اور اس کے بیوی بچے اور غلام اس باؤنڈری کے قریب ٹہل رہے ہوں گے, یہ ان سے بات کرے گا, یہ آواز ادھر جائے گی, وہ اپنی خیریت بتائیں گے, یہ آواز ادھر آئے گی. یہ ابو بکر و علی کی بات نہیں ہو رہی, بولو سبحان اللہ. یہ سرکار ابو بکر و مولا علی کی بات نہیں ہو رہی, وہ تو کس مقام پر ہے. یہ سب سے چھوٹا, سب سے چھوٹا, جو ایسی طفیلی سنی بخش دیا گیا, سب سے چھوٹا درجہ, اس کی شان یہ ہے کہ 2000 سال کی زمین کو وہ دیکھے گا, اور ایسے دیکھے گا جیسے اپنے ہاتھ کو دیکھتا ہے, بات کرے گا
اور حضور نے فرمایا جو سب سے اونچا درجے کا جنتی ہے اس کی شان یہ کہ وہ ایک دن میں 2 دفعہ اللہ کو دیکھے گا، 2 دفعہ اللہ کو دیکھے گا۔ بات ہو گئی ختم۔ اب آپ دیکھیے غوث اعظم کہتے ہیں کہ جب ولی کو ولی بنا دیا جاتا ہے، صحرا سجا دیا جاتا ہے، اس کی خدمت قبول کر لی جاتی ہے اور اس کو اپنا محبوب بنا دیا جاتا ہے، تو التی تکون من المؤمنین فی الجنہ، اس کے اختیارات ایسے ہوتے ہیں جیسے جنتی کے ہو جاتے ہیں۔ تو بغداد کہاں دور ہے اور اجمیر کہاں دور ہے؟ بولو سبحان اللہ۔ سرحد کہاں دور ہے اور دہلی کہاں دور ہے؟ بولو سبحان اللہ۔ بغداد کہاں دور ہے اور نجف کہاں دور ہے؟ تو یہ مسافتیں ختم ہو جاتی ہے۔ فرمایا جنتی 2000 سال کی مسافت پر دیکھتا ہے، یہ تو ادنا درجے کے جنتی ہے، اور جس کو ولی بنایا جاتا ہے وہ ادنا نہیں، اگر اعلیٰ اس مقام کا نہ ہو تو متوسط ہوتا ہے، تو اس کے اختیارات دنیا کے اندر کیسے ہو جاتے ہیں۔ یہ غوث اعظم کا فرمان ہے۔ یہ چند ضروری باتیں میرے بچوں، میرے بڑے بھائیوں، بزرگوں، میرا دل آج یہ چاہتا تھا کہ عام تقریروں سے ہٹ کر کچھ تڑپ کی بات کریں، کچھ تڑپنے کی بات کریں، کچھ دل جلانے کی بات کریں، کچھ وفاداروں کی بات کریں، کچھ مخلصوں کی بات کریں۔ کبھی مڑ کر ماضی کے جھروکوں میں اپنے مخلصوں کو دیکھیں کہ آج جبریل میرے اور آپ کے لیے عرش پر اگر دعا کر رہے ہیں تو یہ صدقہ غریب نواز کا ہے، یہ صدقہ غوث اعظم کا ہے، اور یہ اوپر سے صدقہ 4 یاروں کا ہے، یہ صدقہ پنجتن پاک کا ہے۔ ان کی تاریخوں کو اس طرح جھٹلایا نہیں جاتا، صوفیہ کے لیے ہلکے جملے نہیں بولے جاتے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو اسلام کہاں پھیلتا؟ جن کی ذمہ داری تھی وہ کلیپس کر گئے، کہتے ہیں خلافت وہاں نہیں چلی۔ تو میں نے کہا پہلے تو خلیفہ جمعہ پڑھاتے تھے، آج کا خلیفہ پڑھاتا ہے؟ کہ لیکن نہیں۔ تو میں نے کہا وہ خلیفہ پھر کیسے رہا؟ یہ ذمہ داری کس نے نبھائی؟ صوفیہ نے نبھائی، صوفیہ نے نبھائی۔ تو دین کا تعلیمی پہلو، ریاستی نہیں، تعلیمی پہلو جو خلیفے کی ذمہ داری تھی، جب خلافت اس درجے پر نہیں چلی تو اسلام کو تعلیمی طور پر جن خدا کے شیروں نے زمین اور آسمان ایک کر کے ہر مشقت اور آگ کے سمندر کو عبور کر کے دین کی تبلیغ کی، انہی کو قادری کہتے ہیں، انہی کو چشتی کہتے ہیں، انہی کو سہروردی کہتے ہیں، انہی کو نقشبندی کہتے ہیں، انہی کو نظامی کہتے ہیں، انہی کو اشرفی کہتے ہیں، انہی کو رضوی کہتے ہیں۔ تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میری ہے، یقین کے ساتھ بولے، یقین کے ساتھ، تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میری ہے، دور کا ڈورا تیرا اس نشانی کے جو سب ہے اور نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا۔ جی تمام حضرات تشریف رکھیں، محفل زمان محفل نعت ہوگی۔ آپ تشریف رکھیں، میں درباری ثنا خان وہاب اور سید عبد الوہاب سے اور فرحان سے گزارش کے آواز آ جائے۔ چلو فرحان